الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی مدد سے ہم الحمدللہ دوبارہ عقیدے کی اس کلاس میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں جیسا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جیسا صاف و شفاف عقیدہ ہم سب کو عطا فرمائے اور علم عقیدہ سے ہمیشہ محبت کرنے والا بنائیں، اس لیے کہ اسی عقیدے کی وجہ سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہوتی ہے. آج جس موضوع کو لے کر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ یہ ہے عنوان کہ علم عقیدہ کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں. انسان جب دنیا میں کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے آگے ہو کر کیا فائدہ ملے گا. جیسا ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی کوئی بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ثمرہ کیا ملے گا. لہذا دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں، تمام فنون میں ثمرہ بھی ذکر کیا جاتا ہے. چاہے بات آپ عقیدے کی بات کریں، فقہ کی بات کریں، تفسیر کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، تو اس طریقے سے عقیدے کے جو ثمرات اور فوائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آج کے سامنے آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیتے ہیں کہ آپ کلمہ توحید جو ہے نا، توحید کی فضیلت کے تعلق سے 3 درس ہم آپ کے سامنے دے چکے ہیں اس سے پہلے، جو ہمارے علمی دروس کے چینل پر بھی آپ کو جو ہے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو عقیدے کا جو درس ہے آج کا، اس میں جو ہے ہم علم عقیدہ کے کیا ثمرات اور اس کو پڑھنے سے کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ بتائیں گے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی فضائل کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فضائل اور فوائد دونوں ایک ہیں. حالانکہ فضائل جو ہے فضیلت کی جمع ہے، جس کا مطلب مکلف کو، سامنے والے کو کیا کرنا، رغبت دلانا اور اس کو دلچسپی میں پیدا کرنا، یہ اصل میں فضیلت والی چیز ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھو تو جسم کے 360 جوڑوں کی طرح سے صدقہ کرنا ہے. یہ جو ہے فضیلت ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس علم کو پڑھنے سے کیا ثمرہ، انسان کو کیا نتیجہ ملتا ہے، اس کی کوشش جو ہوتی ہے، اس کوشش کو پڑھنے کے بعد اسے کیا فائدہ ملتا ہے، وہ فائدے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عقیدے کے جو علم عقیدہ ہے نا، اس کو پڑھنے کے فوائد کو جاننے میں کیا فائدہ ہے. بنیادی بات تو یہ ہے، جب بندہ علم عقیدہ پڑھنے لگتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر چستی اور سچی رغبت پیدا ہوتی ہے. جب مکلف کے اندر صحیح رغبت اور جو ہے سچی چستی آ جائے تو یہی چیز اس کو آگے چل کر جو ہے مکمل طور پر ہر میدانوں میں جو ہے ترقی کے منازل میں جو ہے طے کرنے میں مدد کرتی ہے. تو علم عقیدہ کا سب سے پہلا فائدہ جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، ثمرہ کہہ لیجیے، فائدہ کہہ لیجیے، علم عقیدہ کا حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کا سب سے افضل علم پڑھتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں بیان فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری نے کیا کہا؟ باب ما جاء فی العلم قبل العمل، کہ عمل سے پہلے بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو علم عقیدہ پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کا افضل علم پڑھ رہے ہیں. جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سارے اعمال اللہ کے پاس مقبول بھی ہو رہے ہیں اور صحیح بھی ہو رہے ہیں. یہ پہلا فائدہ ذکر کیا ہے اہل علم نے. اسی طریقے سے عقیدے کا علم حاصل کرنے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر دوسرا فائدہ اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے، جب ہم اپنا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہماری نیت اپنے عقیدے کی اصلاح ہونا چاہیے. چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اس سے خود علم عقیدہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو ہمارا عقیدہ پڑھنے کا مطلب صرف ہم اپنی معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہماری اپنی عقیدے کی اصلاح ہے. اچھا، اپنی عقیدے کی اصلاح کر کے کیا کریں گے؟ ہم شرک سے بھی، کفر سے بھی مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں گے. چنانچہ چند دنوں میں ابھی ذی الحجہ آنے والا ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی گوشے امت کے سامنے آئیں گے.
ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، حضرت یعقوب اپنے عقیدے کی کتنی فکر کرتے ہیں، ابراہیم دعا کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اللہ نے خود ابراہیم اور اسماعیل سے کہا ان طہر بیتی، کہ میرے جو ہے گھر کو، کعبۃ اللہ کو کیا کرو، بتوں سے مکمل طور پاک کرو۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے شرک کی شرک سے اور کفر سے محفوظ رہنے کی بڑی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، وہاں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے عمل تباہ و برباد ہو جاتے۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ میں نبی ہی نہیں بلکہ نبی کے ساتھ پوری امت بھی مراد ہے، حالانکہ انبیاء سے شرک کا صدور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے عقیدے کا پڑھنے کا مقصد صرف اپنی نظریاتی حد تک نہیں ہے، بلکہ اپنی عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہر طرح کی تباہی سے مکمل طور پر بچاتا ہے۔ دیکھیے عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، عقیدہ اس کے سارے عمل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ شرک کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی جادوگر بنا، علم جادو سیکھنے لگا تو کیا ہوتا ہے، یہی نواقض اسلام ہے جو بندے کو جو مکمل طور پر اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہے جو بندے میں خشیت اور مکمل طور پر گناہوں سے بھی مکمل طور پر چھٹکارا دلاتا ہے۔ آج ان سب سے بڑھ کر آج کے درس میں عقیدے کا ایک فائدہ آپ کے سامنے بتانا یہ چاہیں گے کہ عقیدہ بندے کو فتنوں سے ہی بچاتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور، یہ دور کیسے تھا، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خیر الناس قرنی تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کے عقیدے کیسے تھے، مضبوط پہاڑ کی طرح تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اگر نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بعد تو امت 3 فتنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی۔ جب تک حضرت عمر زندہ تھے تو امت فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ترمذی ایک روایت میں جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنوں کا دروازہ عمر تمہارے اوپر کھلے گا، یہیں سے مکمل طور پر فتنے شروع ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، امت کے اندر اگر صحیح عقیدہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر وہ امت فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ آج امت عقیدے میں کمزور ہونے کی وجہ سے فتنوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے فتنے، خود دیکھیے یہ کرونا وائرس کا وبا پھیلی ہوئی ہے، کتنے لوگ ڈر سے مر جا رہے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 5 میں 4 مریض ڈر سے مر رہے ہیں۔ یہ خود یہ نفسیاتی خوف یہ خود فتنہ ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ بندوں کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ اگر امت عقیدے میں مستحکم ہو گئی تو فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے۔ آج امت شرک میں پڑھ کر کمزور ہوئی تو لہذا فتنوں کا شکار ہو گئی۔ اسی طریقے سے عقیدہ کیا کرتا ہے، علم عقیدہ کو پڑھنے سے بندے کے اندر سے شبہات، باطل منحرف افکار و نظریات سے مکمل طور پر بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندوں کے اندر شبہات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، شبہات سے، باطل منحرف افکار و نظریات سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ شیعہ کو دیکھو، خوارج کو دیکھو، معتزلہ کو دیکھو، جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے اندر جو عقیدے کی خرابیاں ہیں، یہ عقیدہ صحیح ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہی شبہات میں پڑتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ غزوہ بدر و احد میں فرشتے نہیں اترے، بعض لوگوں نے اسے کہا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو انسان شبہات اور شہوات، باطل منحرف افکار و نظریات سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اسے عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف میدانوں میں اور دین کے دوسرے سارے چیزوں میں مکمل طور پر وہ شکوک و شبہات کا مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ آج گمراہ فرقوں میں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ساری کمزوریاں پیدا ہوئی۔ عقیدہ صحیح رہا قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عقیدہ اگر صحیح رہا حدیث کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ جادو کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، اور آج عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے
حدیث میں تعویل ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں گے بڑی عجیب عجیب چیزیں سنتے ہیں۔ آدمی جو ہے عقیدے میں جو ہے کہتا ہے کہ میں سلفی ہوں، لیکن کہتا ہے کہ جو ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ لٹکایا تھا۔ یہ دیکھیے، اگر عقیدہ صحیح ہوتا، صحابہ کرام کا صحیح عقیدہ یہ لوگ لیتے تو دوسری چیزوں میں جو ہے ان کو ٹھوکر نہ لگتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گمراہ فرقوں میں عقیدے کی کمزوری بنیادی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ساری کمزوریاں ان کے اندر سے مکمل طور پر پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ عقیدہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو عقیدے کے ذریعے بندہ الحمدللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ اگر عقیدہ پڑھ رہا ہے تو گویا وہ نبیوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں خود نبیوں کا تذکرہ کیا وَكَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور آپ خود دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا سورہ انعام میں۔ اس کے بعد کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں اور دوسرے راستوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مکمل طور پر پیروی کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علمی عقیدہ سیکھنے سے گویا بندہ نبیوں کے راستے پر چلتا ہے، نبیوں کے راستے پر چلنے سے ماشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت اور امن کا مکمل طور مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے عقیدہ پڑھنے سے بندے کی دنیا میں بھی نجات ہوتی ہے، آخرت میں بھی نجات ہوتی ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٌ وَآخِرُ وَاجِبٍ، کہ پہلا واجب بھی ہے آخر واجب۔ پہلا واجب کیا؟ یہی کان میں ادا دینا، جیسا کہ اس کے بارے میں روایت آئی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن امت کا عمل جو ہے تواتر سے مکمل طور پر چلے آ رہا ہے۔ اور لقِّنُوا مَوْتَکُمْ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جیسا کہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٌ وَآخِرُ وَاجِبٍ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کی دنیا میں اگر نجات ہے تو اسی کلمہ توحید میں ہے۔ دیکھو ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، لیکن پھر بھی جہنم کا سب سے نچلا درجہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر ابو طالب جو ہے میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتے۔ عقیدے کی اس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر جو ہے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے بندہ اور دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر جو ہے نجات پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب دنیا میں اپنے عقیدے کو صحیح کر لیتا ہے تو وہ بدعت سے بھی مکمل طور نجات پا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری عرفے کے دن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر جو کتاب اتری وہ آخری کتاب ہے، آپ کی جو شریعت ہے وہ آخری شریعت ہے، اور اسی شریعت میں جو ہے مکمل طور پر قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ جب یہ بندہ یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو بدعت کا شکار نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ مضبوط رہنے کی وجہ سے مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، بندہ بدعت سے بھی بچ جاتا ہے۔ آج آپ بدعتیوں کے جو ہے مسائل کو دیکھیں، یہ لوگ بدعت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا، صحیح ہوتا تو کبھی بدعت سے مکمل طور پر جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیتے۔ اکثر بدعتی اسلامی عقیدے سے دور ہونے کی وجہ سے کیا ہے، بدعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی عقیدہ سیکھنے سے اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باطل افکار و نظریات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ علماء اسلام کو دیکھ لیا، صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر عقیدے کے جتنے فتنے اٹھے، کوئی بھی فتنہ اٹھا، چاہے اتنا انکار حدیث کا فتنہ، ختم نبوت کا جو ہے فتنہ اٹھا، جیسا کہ قادیانی نے کہا کہ میں خود جو ہے نبی ہوں، اور آج بھی جو ہے لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، مسیح بھی کہہ رہے ہیں، ہر طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ باطل افکار و نظریات سے مقابلہ کرنے کی طاقت اسلامی عقیدے ہی میں ہے۔ آج چونکہ ہماری صفوں میں عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، اس لیے باطل افکار و نظریات کا مقابلہ کر رہے کہ ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے بدعتی قرآن و حدیث سے غلط اصطلاح کرتے ہیں،
لیکن ہمارے پاس علمی جواب دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، علماء نہیں ہمارے پاس ہیں لیکن ایسے چنندہ ہیں، اس کے علاوہ اور سارے علماء نعوذ باللہ دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ باطل افکار و نظریات کا مقابلہ کرنے کی طاقت جو ہے اسی اسلامی عقیدے میں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ان کا عقیدہ کتنا پختہ تھا، انہوں نے جہمیہ پر رد کیا، معتزلہ کا رد کیا، اور جو ہے شیعہ پر رد کیا، تو منہاج و سنن نبوی جیسے کتابیں لکھی۔ اہل علم تو کہتے ہیں کہ شیعہ کے لیے دنیا میں اگر کوئی ننگی تلوار ہے تو وہ منہاج و سنن نبویہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد میں لکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باطل افکار نظریات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اسی عقیدے میں مکمل طور پر مثمر ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ اگر اپنے اندر جو ہے عقیدہ پرفیکٹ کر لیتا ہے، ہر طرح کی جہالت کے برے اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج دیکھو امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں پیچھے، اخلاق کے میدان میں پیچھے، معیشت میں پیچھے، ہر جگہ پیچھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاق میں عقیدے میں پیچھے ہے۔ اگر وہ جو ہے عقیدے میں پرفیکٹ ہو گئی، عقیدے میں جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے مستحکم کر لیا، انشاءاللہ دیکھو اس کے بعد دنیا کا نقشہ کیسے بدلے گا۔ اور اسی طریقے سے علم عقیدہ پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر ہر طرح کی خوبیاں اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے اندر جہاں عقیدہ پرفیکٹ تھا، اخلاق کے بھی وہ کمال درجے پر فائز تھے۔ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، آپ نے فرمایا سب سے کامل درجے کا ایمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل بھی کہا، احسن بھی کہا، ایمانن بھی کہا، خلقن بھی کہا۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ اپنے اندر جو ہے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے عقیدے کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ گمراہ فرقوں میں جب بھی وہ اہل السنہ والجماع کا جو ہے رد کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ اور آج بات ہے بھی، اگر کسی پر رد کرنا ہوتا ہے تو انسان ذاتیت میں پڑ جاتا ہے اور نعوذ باللہ سامنے والے کو جو ہے لعن طعن میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کی سلامتی یہ اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے عقیدے کے علم عقیدہ کو پڑھنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہاں تک تو کچھ فوائد ہم نے ذکر کیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہر ایک کا ثمرہ الگ ہے۔ مثلا الایمان باللہ کا ثمرہ الگ ہے، الایمان بالملائکہ کا ثمرہ الگ ہے، الایمان بالرسل کا ثمرہ الگ ہے۔ تو ہر ایک ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہر ایک کے ثمرات الگ الگ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ایمان کے 6 ارکان پر بحث کریں گے تو ابن عثیمین کے وہ ثمرات اور فوائد وہاں ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، عقیدہ پڑھنے کے اور 2 فائدے بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آج کے درس میں۔ عقیدہ پڑھنے سے الحمدللہ دلوں میں روشنی آتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر بجلی چلے جاتی ہے تو ہم یو پی ایس رکھ کر اپنے گھروں کو روشن کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی دنیا کتنی ویران ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کفر کی ظلمت ہے، آج ہمارے دلوں میں گناہوں کی ظلمت ہے، آج ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات کی ظلمت ہے، آج ہمارے دلوں میں ظلم کی ظلمت ہے۔ ان تمام ظلمات کو دور کرنا اگر ہو، اس میں اگر نور بھرنا ہو تو یہ عقیدے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ معلوم یہ ہوا کہ میت سے مراد جو ہے جس کا عقیدہ سے نہیں کافر ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ فاتر میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ الاحیاء سے مراد مومن ہے اور اموات سے مراد کفار ہے۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی چیز نور ڈال سکتی ہے، ہمارے دلوں کی ظلمت اور تاریکی کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ عقیدے کی روشنی ہے۔ ماشاءاللہ ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ جملے پڑھ کر جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیا کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مِن نُورِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْقَلْبِ كَالشَّمْسِ، کہا کہ عقید توحید کا نور ایسا ہے کہ اس عقید توحید کی نور کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں نور جو ہے سورج کی طرح تھا۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اب بتائیے دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں سورج گرمی نہ پہنچتی ہو؟ یہ سورج گرمی کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں داخل ہو کر پہنچتی ہے۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا بڑے کمال درجے کے ہیں وہ لوگ، بڑے کمال درجے کے ہیں وہ لوگ
جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ گھسا، داخل ہوا تو ان کے دلوں کو سورج کی طرح مکمل طور پر روشن کر دیا. یہ پہلا مرحلے کے لوگ ہیں. دوسرا کہا وَمِنْهُمْ مِنْ نُورِهَا فِي قَلْبِهِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّي، کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روشن ستارے کی طرح جو ہے یہ کلمہ توحید نور پھونکتا ہے. دو مرحلے ہوئے. تیسرا کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روشن چراغ کی طرح جو ہے یہ عقیدہ توحید نور بھرتا ہے. اور آگے کہا وآخر کالسراج الضعیف، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کمزور جو ہے ٹمٹماتا جو ہے چراغ رہتا ہے. تو پہلا وہ جن کے دلوں میں عقیدے کی روشنی سورج کی طرح ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں سورج کی روشنی چمکدار ستارے کی طرح ہوتی ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں جو ہے عقیدے کی روشنی کیا ہوتی ہے، روشن چراغ کی طرح ہوتی ہے. اور آخر میں وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے کمزور جو ہے کمزور روشنی کی طرح ہوتی ہے. تو آگے کیا کہتے ہیں دیکھو وَلِهَذَا تظهر الانوار يوم القيامه وبين ايديهم وبايمانهم بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمه علما وعملا ومعرفه وحالا. آگے کیا کہتے ہیں، آدمی کے اندر نور کا عقیدے کا جو نور ہوگا ویسے ہی قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں، سورہ تحریم میں وغیرہ جو بیان کیا ہے کہ جب مومن چلیں گے تو ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ میں سب جو ہے روشنی ہوگی. وہ روشنی کیسے ہوگی؟ دنیا میں ان کے دلوں میں عقیدے کی روشنی جیسے تھی وہی اسی طریقے کی عقیدے کی روشنی مکمل طور پر وہاں بھی نظر آئے گی. چونکہ منافقین کے دلوں میں جو ہے عقیدے کا نور داخل نہیں ہوا، اسی لیے جو ہے سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پریشان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نقتبس من نورکم، تھوڑا ہمیں دو. تو کہیں گے ارجعوا اقتبس من نورکم، تو کہیں گے ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو شاید مل جائے تمہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جس کا دل عقیدہ توحید سے منور ہوا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے اور دائیں مکمل طور پر کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل میں عقیدے کی روشنی کو سورج کی طرح واضح رکھنا چاہیے. آخری بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے وقت بھی ہو رہا ہے. علم عقیدہ کو پڑھنے سے واقعی دلوں کو سرور خوشی ملتی ہے. لہذا جو مطلب جامعات میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اگر ان کا ایمان صحیح ہے، اگر وہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کی صحیح نیت ہے، جب عقیدے کی گھنٹی آتی ہے تو ایک عجیب طرح کی خوشی آتی ہے. عقیدے کی گھنٹی آنے کے بعد خوشی کا احساس اسی کو ہوگا جس کے اندر ایمان ہوگا، ورنہ تو مقصد زندگی سے، مقصد حیات سے ہٹے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا. لہذا معلوم ہوا عقیدہ پڑھنے سے، علم عقیدہ پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. عقیدے کی کلاس کا ہمیں انتظار رہنا چاہیے، حقیقت میں طالب علم وہی ہے. تو عقیدہ پڑھنے سے جہاں اللہ کی محبت ملتی ہے وہیں دلوں کو سرور و خوشی ملتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ہم اپنے جیب سے نہیں کہتے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مجموع فتاوی میں جلد 32 صفحہ 28 میں کیا کہا؟ وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ. کہا دلوں کو سرور اور لذت تامہ، مکمل کمپلیٹ لذت اور مزہ کب آتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت اس کے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ساری دنیا والوں کو اور دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت بھی ہو رہی ہے ان سے مکمل طور پر اعراض کرے. جب بندہ ایسے کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالے گا. چنانچہ آپ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ خلیل تھے. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص دوست. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی اللہ کی محبت کیسی تھی؟ جب لینے گئے توریت تھے تو کیا کہنے لگے محبت میں آ کر ربی ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھو، عجلت الیک ربی لترضی. معلوم یہ ہوا دلوں کو سرور کمپلیٹ لذت کس میں ملتی ہے؟ اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو بندہ دنیا میں ہر طرح کے محبوبوں کو چھوڑ کر، معبودان باطلہ کو چھوڑ کر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خوشی ڈالتا ہے اور مکمل طور پر سرور بھی ڈالتا ہے. چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محبت کے 10 مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ الخلہ کا ہے، اسے خلیل بنائے. لہذا معلوم ہوا اگر بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اور تو کیا ہوتا ہے، محبت میں وہ کیا کرتا ہے، آ کر دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے اندر آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، بندہ علم عقیدہ کو پڑھنے لگتا ہے، ہر وہ کام کو کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ بہرحال درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہر علم کا ثمرہ ہے، لہٰذا عقیدے کا بھی ثمرہ یہ ہے کہ ہم جو ہے عقیدے کو جب پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً 14 فائدے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اگر اس میں کوئی صحیح بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی میں نے غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ بتائیں گے کہ علم توحید کو تکرار سے پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے یا علم توحید کے مباحث کو مرتبہ تک پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے چہشم بدھ کے دن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ عقید توحید کے جو اثرات و ثمرات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں محصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے اس کے ثمرات کو بتائے، اور آخرت میں جتنے ثمرات ملیں گے اللہ تعالیٰ ان ثمرات کو ہمیں پانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء شیخ۔ اگر کسی کا سوال ہو تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جی مجھ سے میرا سوال یہ تھا کہ جو باطل فرقے ہیں جو عقیدہ توحید جن کا بگڑ چکا ہے، ایسے فرقے اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا کل اللہ رب العالمین انہیں پکڑے گا، حالانکہ وہ دلیل کی بنیاد پر کچھ اپنا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ اصل میں کیا ہے، گمراہ فرقوں اور اہل السنہ والجماعہ کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اصل میں وہ دلیل اور استدلال ہی میں ہے۔ دلیل اور استدلال کی وجہ سے ہی اہل السنہ گمراہ فرقوں سے الگ ہوئے ہیں، لہٰذا اگر ان کی گمراہی ان کی غلط دلیل اور غلط استدلال کی وجہ سے ہے تو وہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، وہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ میری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کبھی، لہٰذا گمراہ فرقے کم ہیں اور ان کا وجہ استدلال اور دلیل وغیرہ غلط ہے، علماء بار بار بیان کرتے رہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ سے سوال ہے کہ جو باطل فرقے ہیں ویسے بھی بہت سارے فرقے ہیں، مطلب ان کو سمجھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ہمارے عقیدے کی کلاسوں میں انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ وہ سب سے پہلے کیا ہے، گمراہ فرقے کون ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس کو جان لینا چاہیے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مختلف دروس وغیرہ میں اور علماء کے، سلفی علماء کے جو ویڈیو وغیرہ آتے ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں، اور اس پر جو اردو میں یا انگریزی میں آپ جس زبان کو بھی جانتے ہیں ان زبانوں کو آپ پڑھیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد اور اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کیا ہیں اور دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے، یہ سب سے پہلے علمی ہتھیار آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب لڑنے جاتا ہے تو ساتھ میں پورے جو ہے وسائل سے اترتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو عقیدہ سنت والجماعہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے کیا خصائص ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں اور کن کن علماء نے رد کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہم جو ہے مکمل طور پر ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسرے گمراہ فرقوں پر رد کی بات ہے تو یہ کام علماء کا ہے، یہ کام علماء کریں انشاءاللہ۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہمارے آنے والے دروس میں انشاءاللہ آپ مدد ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعویذ بعض لوگ لٹکا سکتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، دعا پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو لٹکانا جائز ہے، تو ان کو جواب میں ہم کیا کہیں؟ جواب میں یہ کہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی تعویذ لٹکانا صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ تو اس کا جواب کیسے دیں گے، وہ پڑھ نہیں سکتے بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، پیرنٹ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر کیا کریں، دعائیں دم کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بٹھا کر کہتے تھے میں تم کو دم کر رہا ہوں نا، ایسے ہی تمہارے باپ ابراہیم بھی اسحاق اور اسماعیل کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اور